حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ گزشتہ ایک مہینے سے جاری ہے۔ حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کا بارود برس رہا ہے اور ادھر حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جو پہلے سے ہی کنگالی کی راہ پر سب سے آگے چل رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں مولانا ڈیزل کے نام سے مشہور فضل الرحمان نے قطر میں حماس جنگجوؤں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اسرائیل کے خلاف جم کر بیان بازی کا دور بھی چلا اور اسرائیل کے خلاف مسلم ملکوں کو ایک جٹ کرنے پر بھی پلان کی چرچا کی۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو نشانے پر لیا۔ مولانا نے کہا کہ فلسطینی نہ صرف اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ مسلم ملکوں کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے الاقصی کی آزادی کے لیے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ملک فلسطین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ایک بار پھر سے حماس کے خاتمے کی بات کو دہرایا۔ نیتنیاہو نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ حماس نے ہمارے خلاف جنگ شروع کیا کیونکہ وہ ہم سب کو مارنا چاہتا ہے۔ اس جنگ کے وواد نہیں تھا، دراصل حماس غلط تھا، اس لیے اسے ختم کیا جائے گا، ہم مل کر جیتیں گے۔ ظاہر ہے حماس کے خلاف اب اسرائیل فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے اور حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی فوج کا قہر جم کر ان کے ٹھکانوں پر ٹوٹ رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کر کے ان تمام ٹھکانوں پر آسمان سے بم برسائے جا رہے ہیں جہاں بھی حماس کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ وہیں جنگ کا آج 31واں دن ہے۔ اب تک غزہ میں 9700 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں 1400 لوگ مارے گئے تھے، وہیں حماس نے 240 لوگوں کو یرغمال بنا دیا تھا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بیتے 3 دن سے مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں۔ بلنکن نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈران کی یہ ملاقات قریب 1 گھنٹے تک چلی۔ بلنکن کے اس دورے کے بارے میں جانکاری عام نہیں تھی۔ بلنکن جب فلسطینی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کر رہے تھے، اسی دوران ویسٹ بینک میں جم کر احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا۔ بلنکن کے دورے کے خلاف ویسٹ بینک کے لوگ سڑکوں پر اترے۔ ناراض لوگوں نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور اسرائیل کو حمایت دینے پر اعتراض جتایا۔ وہیں آج بلنکن ترکی بھی پہنچنے والے ہیں اور ترکی میں بھی ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں۔ ترکی میں بڑی تعداد میں لوگ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ امریکہ بھلے ہی کتنے بھی کثرت کر لے لیکن فی الحال جنگ رکنے والی نہیں ہے، لیکن امریکہ کو بھروسہ ہے کہ قطر وہ ملک ہے جو آنے والے دنوں میں اہم رول نبھا سکتا ہے۔ امریکہ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ قطر کی ثالثی کی وجہ سے حماس کے قبضے سے 2 امریکی شہریوں کو رہا کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد قطر نے ہی بات چیت کے ذریعے 335 بیرون ملک کے شہریوں کو رفح بارڈر سے مصر میں انٹری ملی تھی، جس میں کئی امریکی شہری بھی شامل تھے۔ This is the result of intense and urgent American diplomacy with our partners in the region. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and President Sisi of Egypt and others to make sure that we could open this access for people to get out. I want to thank our partners in the region, and particularly Qatar, who've worked so closely with us to support negotiations to facilitate the departure of these citizens. قطر پر امریکہ کو بھروسہ تو ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ قطر پوری دنیا میں حماس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ قطر اسلامک تنظیموں کا سب سے بڑا فائنینسر ہے۔ قطر مذہب کی بنیاد پر تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ قطر دوسرے مسلم ملکوں کی طرح شیعہ اور سنی کا بھی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ قطر حماس اور حزب اللہ جیسے تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ القاعدہ، النصرہ فرنٹ سمیت کئی گروپس پر قطر مہربان ہے۔ ظاہر ہے امریکہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی شاطر چالیں چل رہا ہے تاکہ اس کے کاروبار پر بھی کوئی اثر نہ پڑے اور دنیا میں اس کا ورچسو بھی قائم رہے۔ لیکن اسرائیل اب تک نہ ہی امریکہ کے دباؤ میں آیا ہے اور نہ ہی مسلم ملکوں کے اتحاد سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے، لہٰذا حماس کے خلاف اس کی لڑائی لمبی چلتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، زی میڈیا۔